الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قالت لهم رسلهم إن نحن إلا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء من عباده وما كان لنا أن نأتيكم بسلطان إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا ولنصبرن على ما آذيتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون صدق اللہ العظیم۔ پچھلی مجلس میں اگلی قوموں کے واقعات کا تذکرہ چل رہا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کیا تم کو اس بات کی خبر نہیں پہنچی کہ تم سے پہلے جو قومیں گزر چکی ہے، جیسا کہ قوم نوح اور قوم عاد، قوم سمود، اور ان کے بعد بھی بہت ساری قومیں جن کا علم صرف اللہ کے پاس ہے، انہوں نے کیا کیا تھا کہ انہوں نے اپنے رسولوں سے اعتراض کیے، اسلام کی دعوت کو قبول نہ کرنے کے لیے طرح طرح کی باتیں کی۔ جب ان کے پاس واضح دلائل لے کر انبیاء علیہم السلام آئے تو بات نہ سننی پڑے، اس لیے انبیاء کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا کرتے تھے اور کہتے تم اللہ کے رسول ہو اور اللہ کی دعوت دیتے ہو، ہم تمہاری دعوت کو قبول کرتے نہیں ہیں۔ تم رسول ہو تو ہم کیسے مانیں تم اللہ کے رسول ہو؟ تم تو ایک انسان ہو، انسان کیسے رسول ہو سکتا ہے؟ اس طرح کی وہ باتیں کرتے تھے، جن کے جوابات بھی پچھلی مجلس میں بھی کچھ آئے کہ انسان کا نبی ہونا کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ کوئی انسان ہو اور نبی نہ ہو، انسان اور نبی کے درمیان کوئی تعارض نہیں ہے، جیسا کہ تمہارا گمان ہے کہ کوئی نبی تو فرشتہ ہونا چاہیے۔ تو اس کی ساری تفصیل گزشتہ مجلس میں آئی۔ انہوں نے ایک بات یہ کہی تھی کہ تم تو ہمارے جیسے انسان ہو، تم نبی کیسے ہو؟ تو انبیاء علیہ السلام نے بھی جواباً کیا کہا؟ قالت لہم رسلہم، ان سے ان کے رسولوں نے کہا، ان قوموں کو ان کے رسولوں نے کہا، ان نحن الا بشر مثلکم، کہ جو تم ہم کو کہتے ہو کہ ہم تمہارے جیسے انسان ہیں تو ہم کہاں انکار کرتے ہیں؟ ان نحن الا بشر مثلکم، ہم بھی تمہارے جیسے انسان ہی ہیں، ہم کوئی فرشتے یا کوئی اور مخلوق نہیں ہے، ہم تمہارے جیسے انسان ہی ہے۔ لیکن نبوت اور رسالت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک عظیم الشان انعام اور احسان ہے، اور کسی انسان پر اللہ تعالیٰ احسان کر دے تو اسے کوئی روکنے والا بھی نہیں ہے۔ اللہ اپنے بندوں میں سے جس پر چاہے احسان کر دیتا ہے۔ نبوت بھی ایک قسم کا اللہ کا احسان اور انعام ہے۔ اللہ نے جس کو چاہا اپنا نبی بنا دیا۔ نبی بننے میں کسی انسان کا دخل نہیں ہوتا کہ کوئی آدمی محنت کرے، کوشش کرے، عبادت کرے تو وہ نبی بن جائے، نہیں، نبوت تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیا ہوا ایک احسان ہے۔ تو اللہ اپنے بندوں میں سے جس پر احسان کرنا چاہتا ہے کر دیتا ہے۔ اور انبیاء نے کہا کہ اللہ نے ہم پر یہ انعام کیا، احسان کیا، ہمیں رسالت سے اور نبوت سے نوازا، ہم رسول بن گئے، تو ہم تمہارے پاس دعوت لے کر آئے ہیں، اب ضروری تو یہ ہے کہ تم ہماری دعوت قبول کر لو۔ تو قالت لہم رسلہم، ان کو ان کے رسولوں نے کہا، ان نحن الا بشر مثلکم، کہ ہم تو تمہاری ہی طرح صرف ایک انسان ہیں، ولکن اللہ یمن علی من یشاء من عبادی، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے احسان کرتا ہے۔ اور ہم پر کون سا احسان کیا ہے؟ نبوت والا، رسالت والا، تو وہ احسان جس پر چاہے کر سکتا ہے۔ دوسری بات تم نے کہی تھی کہ تم اگر رسول ہو تو کوئی صاف ستھری ایسی دلیل لے کر آؤ، ایسی واضح چیز لے کر آؤ کہ ہماری آنکھیں دیکھیں اور ہمیں ماننا پڑے کہ تم رسول ہو، یعنی ایسا کوئی معجزہ لے کر آؤ۔ دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ کوئی دعویٰ کیا جاوے تو یہ بات واضح ہے کہ اس کے لیے دلیل بھی ہونی چاہیے۔ جیسے انبیاء علیہم السلام نے اپنی نبوت کا اظہار کیا تو گویا ایک نبی ہونے کا دعویٰ کیا، تو نبی ہونے کے لیے دعویٰ جب کیا ہے تو دلیل بھی ہونی چاہیے۔ اور پچھلی مجلس میں بھی بہت ساری دلیلیں آئی، تو دلیل تو ہم پیش کر چکے۔
اس کی کوئی نشانی بتانی ہو تو ہم نشانی بھی بتا دیتے ہیں، اللہ کی طرف سے کوئی معجزہ نبی کے ہاتھوں سے ظاہر کیا جاتا ہے تو وہ بتا دیتے ہیں۔ لیکن تمہارا یہ کہنا فَأْتُونَا بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ، ایسی کھلم کھلی دلیل لے کر آؤ، تو ہر بات پر کوئی ایسی انوکھی اور اچنبھے کی بات بتانا ضروری نہیں ہوتا ہے۔ ہر جملے پر کوئی ایک ایک بات کو منوانے کے لیے معجزہ یہ ضروری نہیں ہے۔ تو اول تو اس بات کا ضروری ہونا اور ہمارے ہاتھ سے معجزہ ہو اور تم ہماری نبوت کو تسلیم کرو، ایسا ضروری نہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ وَمَا كَانَ لَنَا أَن نَأْتِيَكُمْ بِسُلْطَانٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، معجزہ ظاہر کرنا بھی ان رسولوں نے کہا کہ یہ معجزہ ظاہر کرنا بھی ہمارے ہاتھ کی بات نہیں ہے، ہمارے بس کی بات نہیں ہے، وہ تو اللہ اپنے نبی سے جب چاہے کوئی معجزہ ظاہر کروا دیتا ہے، کوئی انوکھی بات ظاہر کروا دیتا ہے، ورنہ نبی اپنی ارادے سے اور اپنے طور پر معجزہ نہیں دکھاتا ہے۔ وَمَا كَانَ لَنَا أَن نَأْتِيَكُمْ، ہمارے پاس کوئی طاقت نہیں ہے کہ ان نأتیکم، ہم تمہارے پاس لے آئیں، کیا لے آئیں؟ بسلطان، کوئی ایسی دلیل اور معجزہ، ہاں لا سکتے ہیں تو کب لا سکتے ہیں؟ الا باذن اللہ، بس اللہ کی اجازت اور اللہ کے حکم سے ہم لا سکتے ہیں۔ تو انبیاء علیہ السلام نے گویا یوں کہا کہ ہم صرف رسول ہیں، ہم کوئی خدا نہیں ہیں، ہم کوئی معبود نہیں ہیں، ہم بھی انسان ہیں، اللہ کے بندے ہی ہیں۔ اللہ ہمارے ہاتھوں سے جب کوئی معجزہ ظاہر کرواتا ہے تو وہ ظاہر ہوتا ہے، بس ان کو دیکھ کر تمہیں ایمان لے آنا چاہیے۔ اور اگر پھر بھی تم اسلام نہیں لاتے ہو، ہٹ درمی پر رہتے ہو، اگر ہماری بات نہیں مانتے ہو اور ہماری نبوت کو تسلیم نہیں کرتے ہو، اللہ کی عبادت نہیں کرنا چاہتے، تو وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، ہم تو اللہ پر بھروسہ رکھتے ہیں، تمہارے نہ ماننے سے اللہ کا کوئی نقصان نہیں ہوگا، ہماری نبوت کو قبول نہ کرنے سے ہماری نبوت پر کوئی اثر نہیں پڑے گا، یہ اللہ کی دی ہوئی ہے، ہم تو مومن ہیں، ایمان والے ہیں، اور ایمان والوں کو کیا کرنا ہے؟ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، مومنین کو تو اللہ ہی پر بھروسہ رکھنا چاہیے۔ تو ان انبیاء نے گویا کہا کہ ہم تو اللہ پر بھروسہ رکھتے ہیں، اللہ ہی کے بھروسے تمہارے پاس دعوت دینے آئے ہیں، اور اللہ ہی پر بھروسہ رکھتے ہیں، تم دعوت قبول کرو تمہارا فائدہ، نہ کرو تو بھی ہمارا کوئی نقصان نہیں، ہم تو اللہ پر بھروسہ رکھنے والے ہیں، وہی اللہ ہماری ساری ضرورتیں بھی پوری کرے گا۔ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، اور ہم کیوں اللہ پر بھروسہ نہ رکھیں؟ وَمَا لَنَا أَن لَا نَتَوَكَّلَ عَلَى اللَّهِ، ہمارے پاس کون سی ایسی بات اور ایسی دلیل ہے جس کی بنیاد پر ہم اللہ پر بھروسہ نہ کریں؟ کون سی ایسی بات ہے؟ کوئی ایک بات بتاؤ کہ جس کی وجہ سے ہمیں اللہ پر بھروسہ نہیں کرنا چاہیے، اللہ پر بھروسہ کرنے کی وجہ سے ہمارے اندر کوئی نقصان آیا ہو، کوئی ایک بات، ایک دلیل تو پیش کرو۔ ما لنا الا نتوکل علی اللہ، کیوں ہم اللہ پر بھروسہ نہ کریں؟ وقد ہدانا سبلنا، حالانکہ اللہ نے تو ہمارے لیے تمام راستے کھول دیے، ہمیں دنیا کے راستوں کی بھی اور آخرت کے راستوں کی بھی ہدایت دی ہے، ہمیں دنیا میں کیسے رہنا ہے اور آخرت سنوارنے کے لیے ہمیں یہاں کیا کرنا ہے، ساری ہدایتیں ایک ایک چیز کو کھول کھول کر بیان کر دیا ہے۔ اور جس شعبے میں ہو، جس مرحلے میں ہو اور زندگی کی جس عمر میں ہو، ہر حال میں شریعت رہنمائی کرتی ہے، بچپن ہو تو کیسا، جوانی ہو تو کیسی، بڑھاپا ہو تو کیا کرنا ہے، دن میں کیا کرنا ہے، رات میں کیا کرنا ہے، کاروبار کیسا، تجارت کیسی، زراعت کیسی، ہر چیز بتا دی ہے، بیوی بچوں کے ساتھ کیسے رہنا، والدین کے ساتھ کیا معاملہ کرنا، اور اپنے متعلقین کے ساتھ، دوستوں کے ساتھ، پڑوسیوں کے ساتھ، مسلمانوں کے ساتھ، غیر مسلموں کے ساتھ، ہر ایک کے حقوق بتا دیے۔ ہر چیز کی تعلیم جب اللہ ہمیں کر رہا ہے اور ساری راستے ہمارے لیے کھول دیے، پھر بھی اگر ہم اللہ پر بھروسہ نہ کریں تو ہم سے بڑا ظالم کون ہوگا؟ تو ما لنا اللہ نتوکل علی اللہ، ہم کیوں اللہ پر بھروسہ نہ کریں؟ وقد ہدانا سبلنا، اس نے ہمارے لیے سارے راستے کھول دیے، ہم تو اللہ پر بھروسہ کرتے رہیں گے۔ رہی بات تمہاری ایمان نہ لانے والوں کی، اسلام قبول نہ کرنے والوں کی، کہ تم ہمیں ایذائیں دیتے رہو گے، تکلیفیں دیتے رہو گے، ستاتے رہو گے، پریشان کرتے رہو گے، تو ہم کیا کریں گے؟ وَلَنَصْبِرَنَّ عَلَى مَا آذَيْتُمُونَا، جو کچھ تم ہمیں تکلیفوں دو گے ہم تو اس پر صبر ہی کریں گے۔ لَنَصْبِرَنَّ، ضرور بھی ضرور صبر کریں گے، چونکہ ہمارا بھروسہ تو اللہ پر ہے، ہم اپنی ذات کا بدلہ تم سے نہیں لیں گے۔ انبیاء نے کیا کہا؟ گویا کہ ہم تو اللہ کا پیغام پہنچانے آئے ہیں،
اللہ کا دین اس دنیا میں زندہ کرنے کے لیے آئے ہیں، ہاں اس کو زندہ کرنا ہے، اس میں تم اگر رکاوٹ ڈالو گے تو ہم تمہارا بدلہ لیں گے، لیکن اگر تم اس دین کی بنیاد پر ہمیں مارو گے، ستاؤ گے، تکلیفوں دو گے تو اس پر تو لنصبرن، ہم صبر ہی کرتے رہیں گے، ہمیں اس سے کوئی مطلب نہیں ہے۔ تم تھوڑے دن کی تکلیف دو گے، آخرت میں اس کا بڑا اجر ہمیں ملنے والا ہے، اس لیے ہم تو صبر کرتے رہیں گے۔ اور یہ صبر بھی اسی وجہ سے کہ ہم اللہ پر بھروسہ رکھتے ہیں، ہمیں اللہ کی ذات سے امید ہے، ان کی تکلیف دینے سے کچھ نہیں ہونے والا، ان کے مارنے سے، ان کے ستانے سے کچھ نہیں ہونے والا، یہ تو چند دنوں کی تکلیف ہے اور بہت معمولی ہے، اگر یہ سہ لیں گے تو آخرت میں اس کا بہت بڑا اجر و انعام ملنے والا ہے۔ اور اگر یہ نہ سہے اور اس دعوت کو چھوڑ دیا، اس کام کو اور اس محنت کو چھوڑ دیا، تو پھر اس دنیا والوں کی تکلیف کے ڈر سے تو آخرت کی تکلیف بہت خطرناک ہے۔ تو ہمارا بھروسہ تو اللہ پر ہے، وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ، اور بھروسہ کرنے والوں کو اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ تو ہماری دعوت کا یہ مقصد ہے، ہم تم کو صحیح راستہ بتلاتے ہیں، تم مان لو تو تمہارا فائدہ، نہ مانو تو تمہارا ہی نقصان۔ لیکن کفار کو یہ باتیں پھر بھی ہضم نہ ہوئی، جن لوگوں کو بات ماننا نہ ہو، تسلیم نہ کرنا ہو، وہ اپنی جگہ پر قائم رہتے ہیں۔ تو پھر آگے کیا ہوا؟ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا، جن لوگوں نے کفر اختیار کر لیا تھا، انہوں نے کہا، کفر اختیار کر لیا تھا یعنی ان کو اپنے کفر ہی پر رہنا تھا، ان کو سارے دلائل سے سمجھایا گیا، معجزات بھی انہوں نے دیکھے، ساری باتیں واضح ہو گئی اور کھلم کھلی دلیلیں بھی آ گئی، پھر بھی اسلام قبول نہیں کیا۔ مطلب کیا ہوا؟ ان کو اپنے کفر ہی پر اڑے رہنا تھا۔ تو جن لوگوں نے کفر ہی اختیار کر لیا تھا، ان لوگوں نے کہا لِرُسُلِهِمْ، اپنے رسولوں سے۔ دیکھیے، رسول کہتے ہیں ایک رسول کو، اور رسول کہتے ہیں بہت سارے رسولوں کو، یہ بہووچن ہے، جمع کا صیغہ ہے۔ اللہ فرماتے کافروں نے کہا لِرُسُلِهِمْ، رسولوں سے، معلوم یہ ہوا کوئی ایک رسول سے یہ بات پیش نہیں آئی تھی، بہت سارے رسولوں کے ساتھ ایسا ہوا کہ ان کے زمانے کے کافروں نے اس رسول سے یہ کہا، بہت سارے رسولوں کے ساتھ ایسا ہوا۔ کیا کہا؟ دو آپشن دیے، لَنُخْرِجَنَّكُم مِّنْ أَرْضِنَا أَوْ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا، ان کافروں نے وقت کے رسول سے کہا کہ یا تو تم اپنی دین کی اس محنت کو چھوڑ کر واپس ہمارے مذہب میں آ جاؤ، اگر یہ نہیں کرنا ہے لَنُخْرِجَنَّكُم مِّنْ أَرْضِنَا، تو ہم تم کو اپنی زمین سے، اپنے ملک سے ضرور نکال دیں گے، یا تو ہمارا ملک چھوڑ دو یا یہ کہ ہمارے مذہب میں آ جاؤ۔ یہ NRC اور CAA کوئی نئی بات نہیں ہے، پہلے بھی انبیاء کے ساتھ یہ بات ہو چکی ہے، قرآن خود گواہی دیتا ہے لَنُخْرِجَنَّكُم مِّنْ أَرْضِنَا، کافروں نے کہا ہم ضرور بھی ضرور تم کو ہماری زمین سے نکال دیں گے، اگر نہیں نکلنا ہے، یہاں رہنا ہے تو کیا کرو؟ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا، ہمارے مذہب میں، ہمارے دھرم میں واپس آ جاؤ۔ یہاں سوال ہوتا ہے کہ ان کافروں نے رسولوں سے یوں کیوں کہا کہ ہمارے مذہب میں واپس آ جاؤ؟ تو کیا وہ انبیاء پہلے ان کے مذہب میں تھے؟ نعوذ باللہ، کیا وہ کفر کی حالت میں تھے؟ پھر اسلام لے آئے ہوں تو کافروں نے کہا کہ واپس آ جاؤ۔ واپس آنے کا مطلب تو کیا ہوگا؟ پہلے حالت کفر میں ہو تو واپس آئیں گے۔ لَتَعُودُنَّ کا معنی ہوتا ہے واپس آ جانا، تو ان کافروں نے ایسا کیوں کہا؟ مفسرین نے اس کا جواب لکھا ہے کہ جب تک ان انبیاء کو نبوت نہیں ملی تھی، تو نبوت ملنے سے پہلے تو انہوں نے اللہ کی اور اپنے نبی ہونے کا دعویٰ کیا نہیں تھا، دین کی دعوت اس وقت تو تک دی نہیں تھی۔ تو جب تک نبی نہیں بنے تھے، وہاں تک کی زندگی میں وہ لوگ، اس زمانے کے کافر لوگ یوں سمجھتے تھے کہ یہ ہمارے ہی جیسے عقیدے والا، ہماری ہی طرح ہے، ہم جس طرح بتوں کو پوجتے یہ بھی بتوں کو مانتے ہوں گے، اب تب تک وہ لوگ یوں سمجھتے تھے۔ لیکن جب ان کو نبوت ملی، انہوں نے ایک اللہ کی دعوت دینا شروع کی اور اپنا نبی ہونا ظاہر کیا، تو اب وہ یوں سمجھنے لگے کہ یہ اپنے باپ دادا کے دین سے پھر گیا۔ حالانکہ انبیاء پہلے نعوذ باللہ کافر اور پھر مسلمان، ایسا نہیں، کسی نبی نے کبھی بھی کسی اللہ کے علاوہ کسی چیز کے سامنے سر نہیں جھکایا، نہ شرک کیا نہ کفر کیا، نبوت ملنے سے پہلے بھی نہیں، نبوت ملنے کے بعد بھی نہیں، کفر و شرک ان سے صادر ہوا ہی نہیں ہے، وہ تو معصوم تھے، ان سے کبھی کوئی گناہ ہوتا نہیں تھا۔ لیکن کافروں کا گمان یہ تھا کہ یہ نبی
جب سے دعوت دینے لگے ہیں اور اپنے آپ کو نبی کہتے، اس سے پہلے تو وہ ہمارے دھرم میں تھے، اس لیے انہوں نے آ کر کیا کہا کہ واپس ہمارے مذہب میں آ جاؤ، اور نہیں آنا تو لَنُخْرِجَنَّكُم مِّنْ أَرْضِنَا، ہم تم کو ضرور ہماری زمین سے یعنی ہمارے ملک سے نکال دیں گے۔ آج کل بھی یہی اعلان ہے، اس کا مطلب بھی یہی ہے کہ تم ہمارا ملک چھوڑ دو، نہیں چھوڑنا تو ہمارا دھرم اختیار کر لو۔ تو یہ تو انبیاء کے ساتھ بھی ہوا تھا، اور صرف ہمارے رسول کے ساتھ نہیں، اللہ فرماتے وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِرُسُلِهِمْ، بہت سارے رسولوں کے ساتھ ایسا ہوا ہے جنہوں نے یہ کہا، لیکن نتیجہ کیا ہوا؟ فَأَوْحَىٰ إِلَيْهِمْ رَبُّهُمْ، ان انبیاء کو ان کے پروردگار نے وحی کے ذریعے سے تسلی دی، تسلی کے طور پر وحی نازل فرمائی ان انبیاء کو کہ یہ کافر تم کو دھمکیاں دیتے ہیں کہ تم کو ہم یہاں سے نکال دیں گے، گھر بار چھوڑ کر تم کو جانا پڑے گا، اور نہیں جانا تو ہمارا مذہب اختیار کر لو۔ تو اللہ نے تسلی دی، کیا دی؟ لَنُهْلِكَنَّ الظَّالِمِينَ، اللہ فرماتے ہیں ہم ان ظالموں کو ضرور بھی ضرور ہلاک کریں گے۔ جو لوگ تم کو دھمکی دیتے ہیں ملک سے نکالنے کی، یا جو لوگ تم پر دباؤ ڈالتے ہیں ان کا مذہب اور ان کا دھرم اختیار کرنے کے لیے، تو ہم ہی ان ظالموں کو اور کافروں کو ضرور ہلاک کریں گے۔ اگر ہمارا بھروسہ اللہ پر کامل ہو جائے نا تو ان قوانین سے سارا ڈر نکل جائے۔ اللہ خود کہہ رہا ہے ہم ان کو ہلاک کریں گے، یہ ہمارا اللہ پر یقین کمزور ہونے کی وجہ سے ہم ان سے ڈرتے ہیں۔ جب اللہ پر یقین ہمارا کمزور ہوتا ہے تو اللہ ان لوگوں کو ہم پر غالب کر دیتے ہیں۔ اللہ تو کہتے ہیں لَنُهْلِكَنَّ الظَّالِمِينَ، ہم ضرور ان ظالموں کو ہلاک کریں گے۔ اللہ تعالیٰ صرف یوں کہہ دیتا نا کہ ہم ان ظالموں کو ہلاک کر دیں گے، صرف اتنا کہہ دے تو بھی ہمارا یقین مکمل ہونا چاہیے، لیکن اللہ تو تاکید سے فرماتے ہیں ضرور بھی ضرور ہلاک کریں گے، اب تو شک کی کوئی گنجائش ہی نہیں۔ ہاں، اور دوسری تسلی کیا دی؟ وَلَنُسْكِنَنَّكُمُ الْأَرْضَ مِن بَعْدِهِ، ان ظالموں اور کافروں کو ہلاک کرنے کے بعد تم کو ہی اس زمین میں ہم آباد کریں گے۔ یہ لوگ تم کو ملک سے نکالنے کی دھمکیاں دے رہے، ارے وہ رہیں گے اور تم کو کہاں نکالیں گے؟ ان کو ہم ہلاک کریں گے اور تم اس زمین میں رہو گے، تمہاری آبادیاں لَنُسْكِنَنَّكُمْ، تم یہاں رہو گے، اسی زمین میں ہم تم کو آباد کریں گے ان کو ہلاک کرنے کے بعد۔ آگے قرآن کہہ رہا ہے کہ یہ وعدہ صرف ان رسولوں کے لیے نہیں تھا، ان رسولوں کو کافروں نے دھمکیاں دی ملک سے نکل جاؤ یا ہمارا مذہب اختیار کر لو، تو ہم نے تم کو تسلی اور تم سے وعدہ کیا کہ ان کافروں کو ہلاک کریں گے، تم کو اس زمین میں رہنے دیں گے۔ یہ وعدہ صرف ان رسولوں کے لیے ہی نہیں تھا بلکہ ہر اس شخص کے لیے ہے جن میں آگے آنے والی یہ دو باتیں پائی جاتی ہو۔ جس ماحول میں اور جس وقت بھی کفار کی طرف سے اگر یہ دباؤ ڈالا جائے کہ تم ہمارا مذہب اختیار کر لو ورنہ ہمارا ملک چھوڑ دو، اس وقت کے مسلمان اگلی آنے والی دو باتوں کو اختیار کر لے، اللہ فرماتے ان کے لیے بھی وہی وعدہ ہے جو اگلے انبیاء اور رسولوں کے لیے ہم نے وعدہ کیا تھا کہ کافروں کو ہلاک کریں گے، تم کو اس ملک میں آباد کریں گے۔ کون سی باتیں ہیں؟ ذالک، یہ وعدہ، لمن، اس شخص کے لیے، ہر اس شخص کے لیے، لمن خاف مقامی، ہر اس شخص کے لیے جو میرے پاس کھڑے ہونے کا خوف اپنے دل میں پیدا کر لے، یعنی میرے سامنے آخرت میں پیشی کا خوف اپنے دل میں پیدا کر لے، وخاف وعید، اور میری وعیدوں کا خوف پیدا کر لے۔ جو عذابات میں نے بیان کیے ہیں، جن کاموں کے کرنے سے میں نے روک دیا ہے اور ان کے کرنے پر جو عذاب کی دھمکیاں وعیدیں سنائی ہیں، اس کا اپنے دل میں ڈر پیدا کر لے، اور آخرت میں اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے کا خوف پیدا کر لے، اس شخص کے لیے بھی یہ وعدے ہیں۔ حقیقت تو یہ ہے کہ ہم صرف اللہ اپنی زبان سے کہہ دیں ہم اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں ڈرتے، لیکن حقیقی معنی میں ہمارے دلوں میں اللہ کا خوف نہیں۔ جس شخص کے دل میں اللہ کا خوف پیدا ہو جاتا ہے وہ ہر کام کرنے سے پہلے سوچے گا کہیں اس کا جواب اللہ کے سامنے دینا بھاری تو نہیں پڑ جائے گا۔ اب ہر مرحلے میں، ہر کام میں شریعت کے مطابق چلے گا۔ کاروبار کر رہا ہوگا، ناپ تول میں کمی کرتے وقت ڈر پیدا ہوگا، اللہ کو کیا جواب دوں گا، اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے۔ جھوٹ بولنے سے پہلے ڈر پیدا ہوگا، آج جھوٹ بول کر گراہک کو مال تو دے دیا لیکن اللہ تو دیکھ رہا ہے، اللہ کے سامنے تو مجھے کھڑا ہونا ہے، اس وقت میں کیا جواب دوں گا۔ اذان سن کر شیطان تو کیا آج نہیں کل سے نماز پڑھوں گا، لیکن دل میں خوف پیدا ہوا آج کی نماز کا جواب اللہ کے سامنے کھڑا تو ہونا ہی ہے، کیا جواب دوں گا۔ اور نماز چھوڑنے پر جو وعیدیں بیان کی ہے، جو عذاب کی دھمکیاں اور جہنم کے عذاب کی وعیدیں سنائی ہے،
اس کا خوف دل میں اگر پیدا ہوگا کہ اس کا کیا، تو پھر نماز پڑھنا بھی آسان، ہر عبادت کرنا آسان اور ہر گناہ کا چھوڑنا آسان۔ صرف یہ بات پیدا ہو جائے، لمن خاف مقامی وخاف وعید، یہ وعدہ ہر اس شخص کے لیے ہے جو میرے سامنے کھڑے ہونے کا خوف پیدا کر لے اور میری وعیدوں کا خوف پیدا کر لے۔ وعید کہتے ہیں دھمکی کو، کسی کام کے نہ کرنے کا حکم دیا ہو اور کر ڈالے اس پر جو عذاب ہے، اس کو عذاب کو کہتے ہیں وعید۔ ایک ہوتا ہے وعدہ، وعدہ انعام کا ہوتا ہے، فلاں کام کرو تو ہم تمہیں جنت دیں گے، یہ نعمت دیں گے، وہ نعمت، یہ وعدے ہیں۔ اور جو عذابات ہے اس کو کہیں گے وعید۔ تو اللہ کی ذات کے سامنے کھڑے ہونے کا خوف اور اللہ کے عذاب کا خوف دل میں پیدا کر لے۔ اللہ تبارک، یہ دو چیزیں ایسی ہیں جس کی وجہ سے انسان مکمل شریعت پر چلنے لگے گا۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ تم مکمل طریقے پر شریعت پر چلنے لگو گے تو پھر یہ ہوتے کون ہیں جو آپ کو کہیں کہ ہمارے ملک سے نکل جاؤ یا ہمارا درب اختیار کر لو؟ ارے ہم انہی کو ہلاک کریں گے اور تم کو ہی اس ملک میں آباد بھی کریں گے۔ تو CAA اسی طرح کی چیز ہے جس کی وجہ سے لوگ پریشان اور ادھر ادھر بھاگ دوڑ، لیکن قرآن کی مجلسوں میں بیٹھنے کے بعد پتہ چلتا ہے کہ یہ تذکرہ یہ کوئی نئی بات نہیں، وہ تو انبیاء کے ساتھ بھی ہوا اور کوئی نبی ہلاک نہیں ہوا۔ ان انبیاء کے ساتھ بھی ایسے معاملے کیے اور دھمکیاں دی، لیکن کوئی نبی ہلاک نہیں ہوا، ہر نبی کو اللہ نے آباد کیا۔ اور جن لوگوں نے شریعت کو اپنایا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر اس قوم کو آباد کیا، ان کے تذکروں کو لمبے زمانے تک قائم رکھا۔ تو ذالک لمن خاف مقامی وخاف وعید، یہ وعدے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیے ہیں۔ آگے جو آیتیں بیان کی ہے ان میں بھی انہی کفار کا تذکرہ ہے جنہوں نے اللہ کے رسولوں سے کہا کہ چلو تم ہم کو وعیدیں سناتے ہو اور یہ ہوگا وہ ہوگا، تو بتا لے کر آؤ، دکھاؤ ہمیں کون سا عذاب ہے۔ واستفتحوا، انہوں نے جلدی فیصلہ کرنا چاہا، چلو آج تو فیصلہ کر ڈالتے، تم کہتے ہو نہیں ایمان قبول نہ کرنے سے یوں ہوگا تو ہوگا، تو آخرت میں عذاب تو بات کی بات ابھی لا کر بتاؤ۔ واستفتحوا، انہوں نے جلد فیصلہ کرنا چاہا۔ وخاب کل جبار عنید، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ دنیا ہی میں انہوں نے فیصلے مانگنے لگے تو ہر جبار یعنی ہر ہٹ دھرم اور ہر ضدی آدمی، کل جبار عنید کہتے ہیں ضدی اور ہٹ دھرمی پر اترا ہوا، اور جبار کہتے ہیں سرکش یعنی فتنے مچانے والا۔ مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہ نے اس کا ترجمہ کیا ہے ہر ڈینگے مارنے والے کو اور ہر ضدی اور ہٹ دھرمی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ناکام اور نامراد کر دیا۔ ان لوگوں نے دنیا میں کہا کہ تم آخرت کے عذاب ہم کو سناتے ہو، آخرت کو تو وہ مانتے ہی نہیں تھے، گویا کہا کہ آخرت کون دیکھے گا، یہاں لا کر بتاؤ تو ہم مانیں۔ پھر نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سب کو ہلاک کر دیا۔ یہ تو دنیا کا عذاب ہوا، اور آخرت میں کیا ہوگا؟ من ورائہ جہنم، اللہ تعالیٰ فرماتے اس کے آگے تو ان کے لیے جہنم ہے۔ یہ تو صرف دنیا کی ہلاکت تھی، آگے آخرت میں عذاب ان کو جہنم کا عذاب دیا جائے گا، جو خطرناک، دنیا کی آگ سے کئی گنا زیادہ خطرناک تیز آگ میں ڈالا جائے گا۔ وَيُسْقَى مِن مَّاءٍ صَدِيدٍ، اب جہنم کی حرارت، وہاں کی گرمی، وہاں کی سختی کی وجہ سے ان کو پیاس بھی تو بہت لگے گی لیکن پانی پینے کو نہیں ملے گا۔ وَيُسْقَى مِن مَّاءٍ صَدِيدٍ، ان کو پیپ جیسا پانی پلایا جائے گا، خون، لہو اور پیپ کے جیسا پانی ان کو ان کے منہ میں ڈال دیا جائے گا، ان کو پلایا جائے گا۔ اور کیا ہوگا؟ شدت پیاس کی سختی اتنی زیادہ ہوگی کہ یتجرعہ، اس کو گھونٹ گھونٹ پی جائے گی۔ جیسے آدمی بہت دیر سے پیاسا ہو، بہت پریشان ہو اور بہت دیر کے بعد پانی ملا ہو تو گھٹ گھٹ کر کے پانی پیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے جہنم کی سختی کی وجہ سے وہ اتنے پریشان ہوں گے، ان کے منہ میں پیپ ڈالا جائے گا، خون ڈالا جائے گا، وہ بھی پی جائیں گے۔ یتجرعہ، ہاں لیکن پینا پسند نہیں ہوگا، مجبوراً پینا پڑے گا، شوق سے نہیں پیئیں گے۔ سختی، پیاس اتنی زیادہ تیز ہوگی کہ مجبور ہو کر ان کو پینا پڑے گا، ورنہ ناپسندیدہ اتنا ہوگا کہ وَلَا يَكَادُ يُسِيغُهُ، جب ان کے منہ میں ڈالا جائے گا تو ان کو لگے گا ہی نہیں کہ ہمارے گلے سے نیچے بھی اترے گا، اتنا ناپسند، اتنی کراہت اس میں ہوگی، اتنی ناپسند، ان کے اس کی گھن ان کو آئے گی کہ لا يَكَادُ يُسِيغُهُ۔ یہ تو ان کو عذاب دیے جائے گے جس کی کچھ جھلکیاں یہاں صرف بیان کی ہے۔ وَيَأْتِيهِ الْمَوْتُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ، ہر طرف سے، چاروں طرف سے ان کے اوپر گویا موت آ گئی ہوگی، یعنی ایسے حالات پیش آ جائیں گے کہ ان حالت میں انسان زندہ ہی نہ رہ سکے،
ایسے عذابات ان پر آ پڑیں گے، من کل مکان، ہر طرف سے عذاب ہوگا، لیکن کیا ہوگا؟ وما هو بمیت، مریں گے نہیں۔ ساری سختیاں تو ایسی ہوگی جو موت میں ڈال دے، انسان کو ختم کر دے، ایسے خطرناک عذاب ہوں گے، لیکن موت آئے گی نہیں۔ بعض مرتبہ انسان بہت زیادہ پریشان ہو جاتا ہے تو پھر کہنے لگتا ہے اس سے تو موت اچھی۔ کیوں کہتا ہے؟ تاکہ موت ہوتے ایک مرتبہ اس سے تو جان چھوٹے، لیکن وہاں تو موت بھی نہیں آئے گی، وما هو بمیت۔ اب کسی کو گمان ہو سکتا ہے کہ چلو عذاب آئے گا تو تھوڑے دن، 2 دن، 4 دن، 5 دن، پھر تو آدمی کو عادت ہو جائے گی۔ جو عادت پڑ جاتی ہے پھر تو کوئی چیز بھاری نہیں پڑتی ہے، تو جہنم میں بھی کچھ ایسا رہے گا، پھر عادت ہو گئی، عادت ہونے کے بعد تو پھر تو کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ایسا نہیں ہے، وَمِن وَرَائِهِ عَذَابٌ غَلِيظٌ، اس سے آگے اور سخت عذاب ہوگا، بڑھتا ہی جائے گا، اس میں کمی نہیں ہوگی۔ ان کافروں کا عذاب سخت سے سخت ہوتا جائے گا، ہر دن نیا عذاب۔ اسی لیے ایک جگہ فرمایا کہ ان کی سختی کے عذاب کی سختی کی وجہ سے ان کی چمڑیاں ادھڑ جاوے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں ایک چمڑی کے بعد فوراً دوسری چمڑی لگا دی جائے گی، اور پھر اس پر عذاب۔ تو عذاب پر عذاب آتا رہے گا، ایسا نہیں ہوگا کہ چند دنوں تک عذاب سہنے کے بعد اس کی سختی ختم ہو جائے اور عادت پڑ جائے، بلکہ وہ ہر مرتبہ کا عذاب سخت اور بھاری پڑتا رہے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے غضب سے، غصے سے، جہنم کے عذاب سے ہم سب کی پوری حفاظت فرمائے۔ آمین۔ سبحان اللہ۔